अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फज़्ज़लल्लाहु मुजाहिदीना अलल काइदीना अजरन अज़ीमा। खुदावंद ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया भेजे हैं, आइमा अतार को भेजा और औलिया अल्लाह को भेजा। शिया मज़हब पैगंबर की रहलत के बाद मज़लूमियत का शिकार रहा, वरना ये वो मज़हब और दीन है जिसका खुदा ने हुक्म दिया नबी करीम को लोगों तक पहुँचे। और किसी ज़माने में भी शिया मज़हब आज़ाद नहीं रहा, उसको मौका नहीं मिला कि हुकूमत बनाए। और इसी दबाव की वजह से शिया मज़हब मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का शिकार रहा। अब बाज़ वक़्त लोग हमसे सवाल करते हैं कि शिया मज़हब में क्यों इनहराफ आया है, क्यों बिगाड़ा है, क्यों लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के अकायद हैं। जितना दबाव शिया मज़हब पर रहा इतना किसी और मज़हब पर होता ना तो मज़हब ही ख़त्म हो जाता। कि आप करबला के वाक़े के बाद कई करबलाएँ वकूअ पज़ीर हुई हैं, लेकिन इमाम सैयद शुहदा की कुर्बानी इतनी बड़ी है कि दूसरी दास्तानें छुप गई हैं। बनु उमैया के ज़माने में, बनी उवास के ज़माने में बेइंतहा ज़ुल्म हुआ शियों पर। ये तकिए के बारे में जो अहादीस हैं ये वैसे नहीं है। हत्ता अली अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखना जुर्म था। आप पैगंबर के बाद तारीख का मुताला करें ना, किसी सहाबी का कि बेटे का नाम हसन हुसैन अली नहीं मिलता आपको। सिर्फ एक आदमी हसन बसरी, एक नाम सिर्फ। कितना दबाव था कि अली नाम नहीं रखा जाता। एक आदमी का अली नाम था, अमीर शाम के दरबार में से ले गए, उससे पूछा कि तुमने अपना नाम अली क्यों रखा है। वो फौरन उसने कहा नहीं मेरा नाम अली यही नहीं है, ओला ही है, जान छुड़ाने के लिए बेचारे ने। यानी इतना जो है वो दबाव में शिया मज़हब था। और इसी की बुनियाद पर जो है वो इनकलाब इस्लामी से पहले तक पता नहीं था कि शिया मज़हब है क्या। लोग ज़्यादातर ये जानते थे, शिया मज़हब का नाम आए तो फ़ौरन उनके ज़हन में आ जाता था जुलजना का नक्शा, उनके ज़हन में आ जाता था ताज़िया का नक्शा आ जाता था, जंजीर ज़नी का नक्शा आ जाता था। उन्हें नहीं पता था कि शिया की हदीस की किताबें हैं, शिया आइडियोलॉजी रखते हैं, शिया नमाज पढ़ते हैं, शिया रोज़ा रखते हैं, इन्हें पता था। हत्ता ये है कि पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में शिया की मसाजिद नहीं थी। एक दो आदमी जो नमाजें पढ़ते थे उस मस्जिद सुन्नियों में जाकर पढ़ लिया करते थे, यानी अलग मस्जिद नहीं थी। अभी भी हमारे गांव में शिया सुन्नी की मुशतरक मस्जिद इसी वजह से है कि सारा गांव जो है वो अहले सुन्नत था, चंद आदमी शिया हुए थे, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि उनके लिए आधा मस्जिद होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आधा गांव शिया आधा सुन्नी, अब मुश्तरका मस्जिद। लेकिन इमाम खुमैनी ने जो है तब्दीली लाई। और शिया जो है दाढ़ी से नहीं पहचाने जाते थे इनकलाब से पहले, शिया क्लीन शेव होने के हवाले से पहचाना जाता था, शिया सेकुलर होने के हवाले से पहचाने जाते थे, शिया इस तरह पहचाना जाता जिस तरह आज इस्माइलिया पहचाने जाते हैं, आगा खानी पहचाने जाते हैं, जिस तरह जो है वो बाज़ दूसरे जो है वो लामज़हब किस्म के फ़िरके पहचाने जाते हैं। इमाम खुमैनी के आने से शिया मज़हब को शनाख्त मिली, शिया मज़हब की सही तरीके से पहचान हुई। लोगों को पता चला कि शिया मज़हब के जो उलमा हैं दूसरे इस्लामी फ़िरकों के उलमा से कम नहीं। जिस तरह मौलाना इसहाक़ कहते हैं कि इनमें बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं जो तहज्जुद गुजार थे, जिनके बराबर का आप अहले सुन्नत में एक भी पैदा नहीं कर सकते। किसकी बरकत से हुए ये सारी शनाख्त? इनकलाब इस्लामी। और आज भी आप ये मजहबी हवाले से बात करता हूँ, सियासी हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आज 4 मुल्कों में
شیعان امیر المومنین کا ہولڈ ہے، حکومت اگر نہ بھی کیا. کس وجہ سے ایران کے انقلاب کی؟ ایران، عراق، شام، لبنان، 4 میں نے کہا ہے، 5 یمن. میں اس دفعہ سعودی عرب میں گیا عمرے کے لیے، تو میرے ساتھ یمنی ایک ڈرائیور تھا، سوار اس کی گاڑی میں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ یمن کی کیا حوال ہے؟ کہنے لگا یمن میں بہت زیادہ خرابی ہوگی. وہاں کیا ہوا؟ کہا کہ یمن کے سارے جو ہوتی ہے نا زیدی، وہ سارے اثنا عشری ہو گئے. میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہا ہم بنو حسینیات. عربی میں اس نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا، پہلے مسجدیں ہوتی تھیں، اب سب نے وہاں امام بارگاہیں بنا دی. حسینیہ کہتے ہیں عربی میں امام بارگاہ. یہ کس کی برکت سے؟ آج عراق میں 60% کابینہ شیعہ، آپ کے کابینہ میں شیعہ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. شام میں شیعوں کی مرضی کے بغیر کوئی عام فیصلہ نہیں ہوتا. ورنہ شام کی صورتحال پتہ کیا ہو گئی تھی؟ ہماری دوست ہیں کربلا میں ہوتے ہیں مولانا نقی انڈیا کے، وہ شام میں اس وقت تھے جب گڑبڑ شروع. انہوں نے کہا مسجدوں سے اعلان شروع ہو گیا تھا کہ شیعہ جہاں بھی ملے ہو اس کو قتل کر دو. زینبیہ کی بات کر رہا ہوں، جو سیدہ زینب کہہ رہی ہے، اس میں یہ تھا. دوسروں کا مسئلہ ہی اور تھا، یہاں اکثریت شیعوں کی. کس نے بچایا ہے؟ انقلاب اسلامی نے. دنیا کی واحد طاقت جس نے بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی، اگرچہ قصوروار خود طاقتیں تھیں. اگر جنوبی لبنان پر ایک ملک قبضہ نہ کرتا تو شیعوں کو کیا ضرورت تھی کہ حزب اللہ بنائیں، کیا ضرورت تھی کہ اپنا دفاع کریں. لیکن افسوس میں دنیا میں گنگا الٹی بہتی ہے. ظالم مظلوم بن جاتا ہے، مظلوم ظالم بن جاتا ہے. ایک آدمی نے اٹیک کیا، ایک ملک نے ایک علاقے پر قبضہ کیا، اب کچھ لوگوں نے دفاع کی، وہ ٹیررسٹ ہو گئے. وہ اس طرح ہے، آپ کسی کے گھر پر حملہ کریں، اس پہ قبضہ کر لیں، گھر والا شور مچائے تو کہیں گھر والے ٹیررسٹ. ٹیررسٹ تو وہ ہے جس نے قبضہ کیا ہے. ٹیررسٹ تو وہ ہے جس نے بیت المقدس اپنے نام پر کیا ہے. ٹیررسٹ تو وہ ہے کہ جس نے دنیا کے تمام معاہدوں کو، تمام قراردادوں کو کی وائلیشن کرتے ہوئے بیت المقدس کو کسی کو بخش دیا جائے. اور آج آپ کے ملک پاکستان میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا کہ 2 ہمارے وزیر کھل کر ان کے نام آئے ہوئے ہیں کہ شیعہ ہیں. پہلے بھی وزیر شیعہ ہوتے تھے، کھل کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں شیعہ ہوں. اور عمومی مسجدوں میں جا کر ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں، ہاتھ باندھ کر پڑھتے تھے، شیعہ ہوتے تھے وزیر میں. یہ کس انقلاب کی برکت سے؟ انقلاب کی برکت سے آج دنیا نے مان لیا کہ شیعہ مذہب سٹرانگ ہے. اور یہ انقلاب کس کی برکتوں سے آیا ہے؟ امام خمینی کی. نماز کی پہچان شیعہ مذہب میں امام خمینی نے کروائی. یہ دعائے کمیل جس کی تلاوت ہم نے کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بزرگ سارے موجود ہیں، انقلاب ایران سے پہلے کہ دعائے کمیل کو جانتا تھا؟ تھی یا نہیں تھی؟ تھی، کیونکہ مولا کی ہے. کب سے ہے؟ 1400 سال سے. لیکن مجھ کو اور آپ کو پتہ نہیں تھا. کیوں؟ کہ ہمیں دین کے بارے میں مکمل آشنائی نہیں تھی. دعائے کمیل کا تعارف کس نے کروایا؟ انقلاب اسلامی. یہ ہمارے جوانوں کی داڑیاں ہیں، اور ہمارے جوانوں کو دیکھ کر اب میں نے دیکھا ہے اتفاق سے ٹی وی پر، سب جو پاکستانی ٹی وی پر کوئی اینکر ہے، کوئی جو ہے ان میں 80% 90% داڑیوں والے ہیں. اداکار بھی اتنا داڑھی شروع کر دی کہ ہم نے ایک داڑھی پیش کی اور داڑھی کا صاف ستھرا نمونہ پیش کیا ہے کہ جنہوں کو جو ٹانگوں میں رکاوٹ نہ بن رہی ہو، کوئی مشکلات بھی پیدا نہ کرے، اور دین پر بھی اس پہ عمل کیا جائے. یہ کس نے درس دیا؟ امام خمینی نے. پاکستان میں ڈاکٹر محمد نقوی جیسی شخصیت آئیں. یعنی انقلاب ہمارے ملک میں پہنچا ہے، یہ مذہب جو ہمارے ملک میں پہنچا ہے انقلاب کی برکت سے. آخری جملہ عرض کرتا ہوں، امام خمینی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے نا، جو اس سے پہلے نہیں تھا، وہ اتحاد بین المسلمین. اتحاد بین المسلمین. امام خمینی نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا دشمن کون ہے. شیعہ سنی کو بتایا کون ہے. پہلے مسلمانوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، ان کو مار پڑتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے مار پڑ رہی. امام خمینی نے بتایا کہ فلاں ملک ہے، اور پھر امام خمینی نے ہتھیار بھی بتایا کہ اس کا مقابلہ، کہا کہ متحد ہو جاؤ.
تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ بس شیعہ مذہب کے اندر جو مذہبی رجحان آیا ہے وہ انقلاب کے بعد آیا ہے، اور دشمن کی جو پہچان آئی ہے وہ انقلاب کے بعد آئی ہے، اور دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے جو اتحاد کی پہچان آئی ہے وہ بھی انقلاب اسلامی کے بعد آئی۔ بس خلاصہ کرتے ہیں، امام خمینی کو اگر ہم کہیں اپنے وقت کا مجدد تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ جس نے تجدید عہد کیا، شناخت کروائی، اسلام کی ریکنسٹرکشن کروائی اپنے آباء و اجداد کی طرح، اور ذات کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا، نہ ان کا کوئی بیٹا وزیر ہے، نہ ان کا پوتا کوئی وزیر ہے۔ جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں تھا اپنے آباء و اجداد کی طرح۔ اور پھر یہ بھی نہیں کیا، جس طرح ہوتا ہے نا شمالی کوریا، وہ مر گیا تو بیٹا اس کا بن گیا۔ امام خمینی نے بیٹے کو نہیں بنایا، میرٹ رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ڈکٹیٹرشپ ہوتی تو امام خمینی کا بیٹا بنتا، ان کا پوتا بنتا، ان کی نسل سے کوئی بنتا، میرٹ کی بنیاد پر بنایا گیا۔ اور امام خمینی کا آخری جملہ آپ خدمت میں عرض کروں، امام خمینی سے کسی نے سوال کیا یہ اتنی بڑی کامیابی آپ نے کس طرح حاصل کی ہے، کس طرح آپ اتنے بڑا عظیم مرتبے پر آ گئے ہیں، ایک انقلاب آپ نے برپا کیا ہے۔ اہل سنت ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کہیں بھی مذہبی حکومت نہیں بن سکے، مصر میں ختم ہو گئی، کوشش کی الجزائر میں ناکام ہو گئی، کسی ملک میں کامیاب نہیں ہوئی، صرف شیعہ کی واحد آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہیں کہ مذہبی حکومت بنائے۔ تو امام خمینی پتہ کیا کہا، ما ہرچ داریم از محرم و سفر داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اور محرم و سفر سے، اور ان کے اس جملے کو ان کے بیٹے شہید عارف حسینی نے مکمل کیا، کہا کہ ازداری امام حسین ہماری شارگ حیات ہے، ہماری شارگ ہے۔ جس طرح شارگ کٹ جائے نا آدمی ختم ہو جاتا ہے، اگر شیعہ مذہب میں ازداری ختم ہو جائے تو شیعہ مذہب ختم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا ہماری اس محفل مجلس کا ثواب امام خمینی کی روح کو پہنچا، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، امام خمینی کے جتنا حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے، یہ ناچیز سا ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں، خدایا اس کا ہمیں اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امام خمینی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک